السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا اگلا موضوع لیں، ہمارا انشاءاللہ اگلا موضوع میں آپ کو بتا دوں، وہ ہے ہمارے نبی کیسے تھے۔ ہم جس نبی کی اتباع کرتے ہیں ان کے متعلق جاننا کہ وہ کیسے تھے، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، تو وہ ہمارا اگلا موضوع ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے پچھلے موضوع کے متعلق اگر آپ بھائیوں کو کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی ذہن میں سوال آیا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میرے پاس آلریڈی 3 سوال آ چکے ہیں، میں یہ تینوں سوالوں کو لے لیتا ہوں، پھر چند سوالوں کو لے کر پھر اگلا موضوع شروع کریں گے۔ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ جو مثال ہم نے دیکھی کہ جج تک جانے کے لیے لائر چاہیے، تو اللہ تک جانے کے لیے بھی درمیان میں کوئی چاہیے، یہ سوال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مثال سامنے آئی ہے، ایسی کئی مثالیں ہوتی ہیں، تقریباً 1 ڈزن الگ الگ مثالیں ہیں۔ میں آپ سب کو ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ خود اس سوال کا بہت آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ جی اچھا، جو نوٹس مل رہی ہیں یہ کس مقصد سے مل رہی ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ جو ہمارا پچھلا موضوع تھا توحید کا، اس میں ضروری ہے کہ ہم اس توحید کے پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں اور انہیں اس گناہ سے بچانے کی کوشش کریں جس گناہ کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ اس موضوع کو سٹڈی کرنے سے اور کسی تک پہنچانے سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں مجھے یہ ٹاپک سمجھ میں تو آتا ہے لیکن سمجھانے نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خود سمجھ میں بھی آئے اور ہم سمجھا بھی پائیں۔ اس وجہ سے یہ نوٹس تیار کی گئی تھی، ظاہر سی بات ہے تھوڑی لمیٹڈ کاپیز تھی، لیکن آپ کوشش یہ کریں انشاءاللہ کہ جنہوں نے نہیں ملی وہ یا تو لے کر زیروکس کر سکتے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسے شارٹ رکھا ہے تاکہ آپ اسے تھوڑی محنت کر کے یاد کر لیں اور کسی کو شرک جیسے بڑے گناہ سے انشاءاللہ بچانے میں ذریعہ بن سکے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اللہ کا حق پہچان لے بندوں پر؟ اس سے بڑا اچھا کام کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان شرک کرنے سے بچ جائے اور اسے پہچانے۔ اور میرے بھائیوں، صحیح بات تو کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو ایکچولی نالج نہیں ہوتی، صرف ان کو معلوم پڑے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھنے کے لیے بہت بڑے جینیس کو سمجھ میں آئے گا۔ جو ٹاپک ہم نے مغرب کے بعد دیکھا تھا وہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں تھا کہ بہت بڑے دماغ والے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عام سا انسان سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایک بہت سمپل اور بنیادی چیز ہے، بلکہ فطرت میں ہے، بلکہ جب بتایا جائے تو کوئی نان مسلم بھی ہوتا ہے نا، اس کو بھی بہت آسانی سے یہ ٹاپک سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی غیر مسلم ہو جو اللہ پر ایمان والا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا ہے، لیکن کون سا موضوع سب سے ایزیلی لوگوں کے دماغ میں جاتا ہے وہ یہی ٹاپک جاتا ہے۔ کیوں پتا ہے آپ کو؟ کیوں پتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے سارے انسانوں کو بنایا اور بنا کر کے ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا، ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہی دنیا میں آئے ہیں۔ تو ہم جس کسی کو توحید کے بارے میں بتائیں گے وہ اس چیز کو پہلے ہی سن چکا ہے، بلکہ سننے سے زیادہ گواہی بھی دے کر دنیا میں آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس واقعے کی یادداشت نہیں ہے، میموری نہیں ہے۔ ہر چیز کی میموری ہونا ضروری تھوڑی ہے۔ اب جیسے ہم پیدا ہوئے تھے تو تھوڑی کچھ میموری میں ہے کہ ہاں میں نے دیکھا تھا پیدا ہوتے ہی امی ہے میری یا ابا ہے، بتایا گیا نا۔ کوئی چیز ہوتی ہے جو بتائی جاتی ہے، تو یہ چیز ایسی ہے، یہ جو واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 172 173 میں بتایا کہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو یہ واقعہ بتایا گیا ہے، ہمیں ایمان لانا ہے، اور یہ ہوا، اور اسی وجہ سے یہ ٹاپک بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے بہت بڑا کوئی سائنٹسٹ کو سمجھ میں آئے گا، عام آدمی کو نہیں سمجھ میں آئے گا، عام سے عام انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، بلکہ فطرت میں ان بلٹ ہے۔ بلکہ غلط چیز سمجھنے کے اندر آدمی کو اپنے دماغ کو سوئچ آف کرنا پڑے گا۔ صحیح چیز سمجھنے میں صرف وہ سوچے نا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا افلا تعقلون، عقل نہیں استعمال کرو گے، عقل استعمال کرو گے نا تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں عقل کو سوئچ آف کر دیں گے تو پھر جا کر کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ بہت ہی بیسک سی چیز ہے، بہت بنیادی سی چیز ہے۔ اچھا، سوال یہ آیا ہے کہ جج تک جانے کے لیے لائر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جج کے پاس ڈائریکٹ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تک جانے کے لیے بھی درمیان میں کوئی چاہیے؟ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، ایسی مثالیں جب بھی آئے تو آپ کو میں ایک سمپل سا طریقہ بتاتا ہوں، پہلے تو خود سمجھنے کے لیے اور انشاءاللہ کسی اور کو بھی بتانے کے لیے۔ یہ بات سمپل یاد رکھیے کہ یہ جج کے لیے صحیح ہے بھائی۔ ہاں جج کے پاس اگر لائر لے کر جائیں گے اچھا تو فرق پڑتا ہے۔ اگر لائر کمزور پڑ گیا اور سامنے والا اگر غلط ہے، اس کے پاس اچھا لائر ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے فیور میں ججمنٹ آئے گا۔ یہ بات جج کے لیے سچ مچ صحیح ہے۔
अगर कोई वाले ने खुद जाकर मैं प्रेजेंट करूंगा तो जज की जो लीगल लैंग्वेज है, वो जो क्लॉजेस है, वो जो सेक्शंस है वगैरह कोट नहीं कर पाएंगे और केस वीक पड़ जाएगा। बात सही है, लेकिन क्या अल्लाह के लिए जज की मिसाल दे सकते हैं? जज और अल्लाह के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन करिए, मतलब फर्क करके बताइए कि जज कैसा है। जज सबकी बात नहीं समझ सकता, उसके लिए उसकी जुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है। क्या अल्लाह के लिए सही है? अल्लाह वो है जो सबकी बात सुनता है। हाँ, वो हमारी शहरक से ज्यादा करीब है, गूंगे की पुकार सुनता है। हाँ, दिल ही दिल में हम कुछ बात कर रहे हैं, अल्लाह सुन रहा है। हाँ, अल्लाह के लिए जज की मिसाल कहां से फिट होती है? बल्कि हमारे प्रॉब्लम को हमसे अच्छा अल्लाह समझता है। जितना हम अपने प्रॉब्लम को समझते हैं ना, उससे अच्छा अल्लाह हमारे प्रॉब्लम को समझता है। तो अल्लाह के लिए जज की मिसाल कहां से सही हो सकती? जज नाइंसाफी भी करते हैं, अल्लाह कभी नाइंसाफी नहीं करता। जज बिके हुए भी होते हैं, अल्लाह कभी गलत चीज नहीं करता। अल्लाह किसी पे जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। तो अल्लाह के लिए जज की मिसाल बिल्कुल गलत है। जज के लिए सही है वो इंसान है, उसकी लिमिटेशन है। अल्लाह ताला वो है जो रब्बुल आलमीन है, जो सब कुछ सुनने वाला है, उसके लिए जज की मिसाल बिल्कुल गलत है। उसी तरह दूसरी मिसाल दी जाती है कि देखो, अगर प्रिंसिपल तक पहुंचना है, स्कूल में एडमिशन कराना है बच्चे को, कोई पहचान हो किसी की, कोई वास्ता हो, यहां पे तो वास्ता सिस्टम चलता है। हाँ, तो बोलते हैं तो देखो वास्ते से काम होता है कि नहीं होता है? वास्ते से क्यों काम होता है मालूम है? क्योंकि जिसके पास पहुंच रहे हैं वो इंसान है, वो सबके करीब नहीं है। अल्लाह तो सबके करीब है, शेरक से ज्यादा करीब है, नंबर 1। नंबर 2, जो वास्ते वाला मामला है उसके अंदर उनके पास लिमिटेड होती है, सीट्स लिमिटेड है, एडमिशन स्टूडेंट्स को लिमिटेड दे सकते हैं, तो फिर थोड़ा पहचान वगैरह काम आ सकती है। लेकिन अल्लाह ताला के पास कोई लिमिट ही नहीं है। अल्लाह तो सारों की, भाई एक वक्त पर अगर सारे के सारे इंसान डिसाइड करें ये टाइम पे हम लोग सबके सब अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह सबकी पुकार सुनने पे कादिर है, अल्लाह सबको देने पे कादिर है, अल्लाह के खजाने में कोई कमी भी नहीं होगी। तो वो जज, वो प्रिंसिपल से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मेरे भाइयों, ये जो मिसालें आती है इसके अंदर हमें बताना है कि तुम जिसकी मिसाल दे रहे हो ना वो इंसान है। इंसान के लिए, इंसान की मिसाल अल्लाह के लिए देना ये बिल्कुल गलत बात है, ये जुल्म है। ये तुमने अस्मा व सिफात जो है ना, अल्लाह के नाम और सिफतों में अल्लाह के साथ किसी को शरीक किए और वो जरिया बन रहा है अल्लाह की इबादत में किसी के साथ शरीक करना। क्योंकि क्या मामला है कि दुआ इबादत है। भाई इंसानों के पास मांगते हैं ना, बोलते क्या बात है बार बार आए थे मांगने के लिए। अल्लाह से मांगते तो अल्लाह को अच्छा लगता है। अल्लाह ताला से जब हम मांगते हैं ना तो अल्लाह पसंद करता है। बल्कि कोई नहीं मांगे तो उसके लिए गलत बात है। तो कोई बड़े से बड़ा सेठ आदमी है, बड़े से बड़ा करोड़ोंपति हो, बड़े से बड़ा बिलियनर हो, लेकिन अल्लाह के सामने जब मांगेगा ना अपने आप को छोटा ही बनाना पड़ेगा। मांगने के लिए छोटा बनाना पड़ता है अपने आप को, ये इबादत है। मांगने के लिए एहसास होता है कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, ये एहसास, ये इबादत है। तो ये इस चीज के ताल्लुक से जो भी सवाल आया, कभी ऐसे मिसाल आता है कि भाई कुएं में से पानी निकालने के लिए डोल चाहिए, रस्सी चाहिए। हाँ चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि पानी दूर है इसलिए। अल्लाह तो शहरक से ज्यादा करीब है। बोले ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चाहिए, नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, क्योंकि ऊपर का मामला दूर है ना। अगर ऊपर का मामला करीब होता तो सीढ़ी चाहिए होती? नहीं चाहिए, ऊपर का मामला दूर है ना, अल्लाह दूर है। जो शहरक से ज्यादा करीब है उसके लिए इतनी दूर की मिसाल, कितनी गलत बात है। तो ऊपर का माले तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चाहिए, क्योंकि ऊपर का माला दूर है। अल्लाह ताला शहरक से ज्यादा करीब है। मेरे भाइयों, जो भी मिसाल आएगी ना उसके अंदर आपको यह समझना है कि वो अल्लाह के लिए फिट नहीं है। अल्लाह ने कुरान में एक आयत में जवाब दे दिया है सारी मिसालों की। सूरा 16 आयत नंबर 74 सूरतुन नहल, अल्लाह ताला ने कहा फला तदरिबु लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें मत बनाओ। इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम लोग नहीं जानते हो। नहीं जानते हो ना, मत बात करो बगैर नॉलेज के। तो मेरे भाइयों ये इस सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल क्या था, याद दिलाइए, कहां गए भाई? वो जिस भाई ने दूसरा सवाल पूछा था याद दिला लीजिए मुझे। 3 सवाल आए थे। चलिए वो हाजिर ही नहीं है तो मेरे ख्याल से उनका सवाल भी बाद में रखेंगे जी। तीसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा याद नहीं आ रहा था तो तीसरा कहां से आएगा? जहां तक आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तब तक मुझे याद आएगा तो मैं ले लेता हूं जी। किसी को सवाल पूछना पूछ सकते हैं जी, इस मौजू पर, पिछले मौजू पर जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे यहाँ हर घर में फातिहा मतलब कोई चीज बनाया या फोटो के सामने रखा जी, कोई भी दरगाह का हो जी। तो अगर बगैर दरगाह का भी हर घर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है
जिससे फातिहा से ना शुरू हो। जी तो इसके बारे में सोचिए। भाई ने एक अहम सवाल पूछा है। वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ जहां से वो हैं वहां हर घर में फातिहा होता है। तो ये तो अच्छी बात है, हर घर में सूरतुल फातिहा पढ़ी जाए तो अच्छी चीज है ना। नमाज पढ़ेंगे, नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे तो अच्छी चीज है। लेकिन बात यह है कि एक फातिहा का अलग डिस्क्रिप्शन है, जिसे लोग फातिहा बोलते पहले तो। वो कहते हैं कि फातिहा इज इक्वल टू सूरतुल फातिहा प्लस सूरतुल इखलास प्लस सूरतुल फलक प्लस सूरतुल नास इज इक्वल टू फातिहा। हालांकि ये डेफिनेशन कहीं कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, लेकिन इसमें बात दूसरी है। जरा आप थोड़ा गौर करें। होता क्या है कि लोग कोई खाना बनाते हैं, उसके ऊपर जैसे वो कहते हैं हम लोग फातिहा पढ़ते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो खाना बना रहे हैं, खाना बनाना अच्छी चीज है, किसी को खिलाना अच्छी चीज है ना भाई। लेकिन यहां पे मकसद ये होता है, जैसे कि हमने स्टडी किया इस मौजू को नमाज से पहले, और जो भाई नहीं थे कोशिश ये करें इंशाल्लाह कि वो नोट्स वगैरह लेकर ये टॉपिक को जरूर जिंदगी में कंपल्सरी टॉपिक है, 100% स्टडी करना जरूरी है। थोड़ा सा भी फेल होंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन यहां पॉइंट समझें। पॉइंट यह है कि किसी का इंतकाल का दिन है या उनकी पैदाइश का दिन है, कोई भी नेक इंसान, देखिए हम नेक इंसानों को मानते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने खुद कहा, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दर हकीकत जो अल्लाह के औलिया होते हैं उन पे ना खौफ होगा ना गम होगा। ना खौफ होगा ना गम होगा। खौफ होगा ना गम होगा, ये जन्नत के बारे में बात है, क्योंकि जन्नत में ना खौफ है ना गम होगा, यानी वो जन्नत में होंगे अल्लाह के वली। तो हम औलिया को मानते हैं, नेक सॉलिहीन को मानते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके डिस्क्रिप्शन को दिया है। कौन है अल्लाह के वली? भाई वली का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहनते हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। कौन है अल्लाह के वली? जो ईमान वाले हैं, जो तकवे वाले हैं। जो ईमान वाले हैं, तकवे वाले हैं, अल्लाह ताला ने कहा वो मेरे वली है, मेरे करीब ही है। अल्लाह ताला ने उनके बारे में बताया कि वो अल्लाह के दोस्त हैं। अब ये बात है, ये अल्लाह ताला ने बताई तो हम मानते हैं, लेकिन वो इसलिए बताया गया है ताकि हम सब नेकी के रास्ते पर चलें। हमारी इबादतों पर किसका हक है? अल्लाह का है, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी और के हाथ में कुछ भी नहीं है। चाहे कोई कितना भी नेक हो, वो बंदा ही है। एक बंदा दूसरे बंदे के पास नहीं मांगेगा, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे से क्यों मांगे? वो बंदा भी मोहताज है, वो खुद से बन नहीं सकता था, वो खुद से नेकी के रास्ते पर नहीं चल सकता था, उसे अल्लाह ने तौफीक दी तो उस रास्ते पे चला। तो बंदे का जो रब है उसी को पुकारना चाहिए। अब यहां बात क्या है मेरे भाइयों, ये जब ये पकाया जा रहा है उसमें एक मकसद है। उसमें मकसद ये होता है कि देखो ये मैं फलां की पैदाइश के दिन बनाऊंगा या उनके इंतकाल के दिन बनाऊंगा या उनका जो मशहूर दिन है उस दिन बनाऊंगा, तो वो खुश हो जाएंगे, और वो खुश हो जाएंगे ना तो मेरा काम करवा देंगे, मेरा काम हो जाएगा, मुझे अल्लाह के करीब कर देंगे, मेरी सिफारिश अल्लाह के पास कर देंगे। तो मेरे भाइयों यहां पे हमें समझना ये है इबादत किसे कहते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने बहुत प्यारी बात बताई। वो कहते हैं अल इबादा इस्मुल जामे। इबादा एक बहुत जामे लफ्ज है। लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाह व यरदा। इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं, सब वो चीजें जो इससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह राजी है। मिनल अक़वाल वल आमाल, चाहे कही हुई चीजें हो चाहे की हुई चीजें हो, अज़्ज़ाहिरा वल बातिना, चाहे जाहिर हो चाहे छुपी हुई हो। मतलब सारी जो इबादत है, मतलब चाहे जुबान से कर रहे हैं, चाहे दिल से कर रहे हैं, चाहे कोई चीज पैसों से कर रहे हैं, ये सब इबादत पे किसका हक है? अल्लाह का हक है। मक्का के मुशरिक क्या करते थे? ताली मारते थे ना। आज हमारे जो हिंदू जो भाई हैं वो लोग क्या करते हैं? अपनी मूर्ति के आगे डांस करते हैं। अब एक आदमी है जो डिस्को में डांस कर रहा है, हराम कर रहा है, लेकिन जो मूर्ति के आगे जो डांस करता है उसका डांस करने में मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि ये खुश हो जाए। ये डांस इबादत है उसकी। जैसे अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में क्या कहा? वो लोग अपने बुतों के आगे ताली मारते हैं, सीटी मारते हैं। कौन? मक्का के मुशरिक। वो ताली मारते थे, सीटी मारते थे, आज भी लोग ताली मारते हैं। अब ये ताली है क्या है? ये इबादत है। पता चला इबादत एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और सारी इबादतों पे किसका हक है? अल्लाह का हक है। तो जैसे क़ियाम भी इबादत है, रुकू भी इबादत है, सजदा भी इबादत है, उसी तरह अगर कोई ये कर रहा है कि मैं खास उस दिन खाना बनाऊंगा ताकि वो खुश हो जाए, ये भी इबादत का अमल हो गया, ये इबादत का अमल हो गया। तो अगर हम अपने भाई से कहते हैं कि आप तौहीद की तालीम को आम करें, यहां पे दो प्रॉब्लम है। अगर किसी, जैसे आपने कहा कि अगर कनेक्टेड है किसी की पैदाइश या किसी भी नेक इंसान, भाई नेक खुद बनो, नेकी के रास्ते पे चलो। अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनेगा। उदूनी, अल्लाह ने कहा मुझसे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। अल्लाह ताला ने वादा किया। ये नहीं कहा सिर्फ नेक लोगों के जवाब दूंगा, गुनहगार यहां नहीं मांगना, ऐसा नहीं कहा। ये नहीं कहा कि इल्म वाले यहां मांगो, जाहिल लोग यहां नहीं आना, ऐसा नहीं कहा। छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, अल्लाह के सिवा कोई रब है ही नहीं हमारे पास मेरे भाइयों, हमें अल्लाह ही से मांगना है।
اور اس کے سامنے ہم جی کھول کے مانگ سکتے ہیں. بھائی لمٹ ہے, ڈیلی 2 دعا کوٹا, تو اس میں بولے آپ سب دونوں میرے لیے کروں, کسی اور کے لیے نہیں کروں. لیکن ان لمیٹڈ کوٹا ہے, مانگو, اور وعدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں جواب دوں گا, یہ نہیں اللہ کا وعدہ ہے. تو میرے بھائیوں صحیح بات کیا ہے کہ یہ ساری چیزوں پر اللہ کا حق ہے, اور یہ بھی ایک عبادت کا معاملہ ہے. لیکن اگر ایسا ہوا کہ مان لیجئے کوئی کہتا نہیں کسی کی پیدائش و انتقال کا دن نہیں ہے, ایسے ہی ہم کریں, کیوں کر رہے ہو ذرا بتاؤ, بولے نہیں ایسے ہی کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کے طور پر کیا کیا کرنا ہے, سورۃ الفاتحہ کہاں پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. اسلام نے یہ سکھایا عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی, اور عبادت ہوگی تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگی. عبادت میں کچھ بھی کرنا نہیں کر سکتے. کوئی آ کر بولے میں سر پہ ہاتھ باندھ دوں گا, نہیں چلے گا. کوئی کہے گا میں لوٹتے ہوئے آؤں گا, نہیں چلے گا. جو دیا ہے وہی کرنا ہے, جو قرآن میں ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں وہی کرنا ہے. تو سورۃ الفاتحہ جہاں جہاں پڑھنا ہے بتا دیا گیا ہے. اب جہاں پہ جو چیز ہے وہیں پہ وہ چیز ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں, اب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں, کوئی دوسری سورہ پڑھ رہا ہے نا. اب کوئی بولے نہیں میں بعد میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا, تو غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا نا. قرآن ہی پڑھ رہا ہے لیکن غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا؟ کیونکہ جہاں سورۃ الفاتحہ ہے وہاں ہے, ہر جگہ پہ تھوڑی ہے. یہ دین میں نئی چیز آ جائے گی. تو جو دین ہے مکمل ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا 1400 سال پہلے. اگر کوئی آیت یا حدیث سے ثابت ہے تو وہ ہم لیں گے, اس پر عمل کریں گے, اور نہیں ہے تو جتنا ثابت ہے وہی کافی ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل گائیڈنس ہمیں دے دی. کوئی اور ایک مختصر سوال ہو پھر ہم موضوع شروع کریں گے. ہاں پچھلے موضوع پر کوئی سوال ہو تو. بھائی کا سوال ہے کسی کا انتقال ہو گیا, اب ہم اس کے بارے میں فکر کر رہے ہیں, سب سے اچھی چیز ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز کرو, 40واں دن آئے تو فلاں کھانا بناؤ, 4 مہینے ہو جائے تو کھانا بناؤ, 1 سال ہو جائے نا تو پھر سے کھانا بناؤ. تو میرے بھائیوں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. فرسٹلی یہ چیز 1400 سال پہلے بھی ہو چکی ہے. انتقال لوگوں کا 1400 سال پہلے بھی ہوتا تھا, اور وہ زمانے میں بھی 40واں دن آتا تھا, 4 مہینہ آتا تھا, 1 سال ہوتا تھا. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کیا, ہم پیچھے والے لوگ ہیں, ہم ان کی اتباع کرتے ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں. انہوں نے بہترین راستہ بتایا. تو بھائی کا سوال ہے کہ کیا ثابت ہے, ان کو شاید یہ پتا ہے, الحمدللہ سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب تو ثابت نہیں ہے. کیوں بھی 40واں دن آیا اور گیا, 4تھا مہینہ آیا اور گیا, 1 سال آیا اور گیا. ہمیں کوئی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا کہ خاص 40ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ اکرام نے کوئی خاص چیز کی, یا کھانا رکھا یا کچھ رکھا. اگر ہم طے کر لیں تو یہ دین کا معاملہ ہے, دنیا کا معاملہ ہے. جیسے یہ میں مثال دے رہا ہوں, اب یہ کیا لیں, یہ ریڈ کلر کے کرٹن ہے, اگر یہ مان لیجئے بلو کلر کے ہوتے تو یہ دنیاوی مسئلہ ہے. یہ کریم کلر کا پینٹ لگایا گیا, اگر یہ مان لیجئے بلو کلر ہوتا ہے, کوئی اور کلر ہوتا ہے, یہ دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن یہ جو ہے یہ دنیا کا مسئلہ ہے, عبادت کا مسئلہ ہے. 40ویں دن کیا کرنا ہے یہ عبادت کا مسئلہ ہے. تو یہ سب ثابت نہیں ہے, ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فائدہ بھی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فہوا رد, جو نئی چیز لاؤں گے دین میں, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہوا رد, جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے, وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی, وہ چیز مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے, ایکسپٹڈ نہیں ہے. ایکسپٹڈ کیا ہے؟ جو اللہ کے کلام میں ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے. سوال کا جواب یہ ہے کون سی بیسٹ چیز کر سکتے ہیں؟ وہ بیسٹ چیز فری میں ہوتی ہے. جو بیسٹ ہے نا وہ فری میں ہوتی ہے, وہ ہے دعا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, دل کھول کے دعا کرو نا ان کے لیے جن کے بارے میں ایک انسان کو فکر ہے. بھئی وہ آج اپنے لیے نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہم ان کے لیے دعا کریں جو نیک, جو بھی ہے, جو بھی ان کی کمی بھی ہو, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. بیسٹ چیز ہے. لیکن اسے لوگ بولتے ہیں صرف دعا. ہاں دعا بھئی صرف نہیں ہے, یہ بہت قیمتی چیز ہے. اور دعا کرنا ہے تو اللہ کے پاس یقین سے مانگنا ہے. وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ, اس یقین سے مانگو کہ اللہ دعا کا جواب دے گا. تو دعا کرنا. نمبر 2 صدقہ کرنا. ان کی طرف سے صدقہ کرنا ثابت ہے. جیسے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پورے باغ کو, میرا باغ ہے, گارڈن ہے, وہ میں پورا اپنی والدہ کے لیے صدقے میں دیتا ہوں, آپ گواہ ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ تھے. تو پتہ چلا صدقہ میت کی طرف سے کرنا ثابت ہے. کوئی بھی قسم کا صدقہ ہم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اسے کوئی کرنے میں حرج نہیں ہے.
نمبر 3، اگر مان لیجئے ان کی منت کے روزے باقی ہو، منت کے روزے انہوں نے منت مانگے تھے یہ کام ہو جائے گا تو 30 دن روزہ رکھوں گا، اب انتقال ہو گیا، اب کیا ہے، منت جو ہے وہ قرض ہے، اور جو قرض ہے وہ ادا ہونا چاہیے، تو ہم ان کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کا قرض باقی ہو، قرض پیسوں کا قرض، تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا معاملہ معلق رہتا ہے ان کے قرض کی وجہ سے، اور ہینگنگ رہتا ہے، اور قرض ادا کرنا یہ ان کے لیے آخرت میں سکون ہے۔ آج تو لوگ قرض جمع کرتے آتے ہیں ہر چیز میں، لون، لیکن قرض میں ہونا اچھی چیز نہیں ہے اسلام کے مطابق، تو قرض ہو تو ادا کر سکتے ہیں، یہ سب ثابت شدہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے ہم اگلا موضوع شروع کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے ہمارے نبی کیسے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جس نبی کی اتباع کرتے ہیں، جس نبی کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیسے تھے یہ جاننا ایک ایک مسلم کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ احزاب میں سورہ 33 آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے۔ بیسٹ ایگزامپل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی سورہ 3 آیت نمبر 31، قل، کہو ان سے، ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ہم سب یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، پیروی ضروری ہے۔ اتباع کیسے کریں گے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے تھے وہ؟ تو ہم سب کو اپنی پرسنل زندگی کے لیے اسوہ، نمونہ، ایگزامپل، رول ماڈل کسے بنانا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ ہوتا یہ ہے، اور بہت سیڈ حقیقت ہے، کہ مسلم معاشرے میں اگر ایک بچے کو بھی پوچھا جائے تو تمہیں کون سب سے اچھا لگتا ہے، تو بہت سارے جو نام آتے ہیں، بولتے مجھے فلاں ایکٹر پسند ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کرکٹر پسند ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سنگر پسند ہے، لیکن حالانکہ ہم سب کو سب سے زیادہ کون اچھا لگنا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ایک آزمائش سے گزر رہا ہے، دنیا میں مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہے۔ اب اس سچویشن کے اندر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی کی طرف دیکھے، کوئی اس کے لیے ہو جس کی طرف وہ دیکھ کر اس کو کاپی کرے، اس کو امیٹیٹ کرے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 28، خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ انسان تو کمزور ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ کسی کی طرف دیکھے، میں اس کو فالو کروں۔ اب فالو کرنے میں صحیح نہیں ملتا ہے نا، تو غلط مل جاتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ معاشرے میں سب سے، جیسے سمجھ لیجئے برے لوگ ہیں، ویسے لوگ لوگوں کے رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو پیسوں کے لیے بکتے ہیں، جو پیسوں کے لیے اپنے کپڑے اتارنے تیار ہوتے ہیں، جو فلم ایکٹرز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو لوگ بولتے ہیں ہاں مجھے فلاں ایکٹر بہت پسند ہے، لیکن یہ معاشرے کے سب سے بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی کو بولو گے نا پیسے دیتا ہوں کپڑے اتارو، نہیں اتارے گا، یہ لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رول ماڈل ہوتے ہیں، بے حیائی میں آگے، ایک عام آدمی تو نہیں ہوتا ہے، یہ بے حیائی میں، برے کاموں میں بہت آگے کے لوگ ہوتے ہیں نارملی۔ تو یہاں پر لوگ ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ آئیے ہم آج ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ جھلکیاں دیکھیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ یہ دیکھنے میں ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا مقصد یہ ہے تاکہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کو فالو کریں۔ زندگی میں ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کسے کاپی کریں گے؟ اور میرے بھائیوں، جب ایک ایک مثال، ایک ایک بات جب آپ سنیں گے تو اپنے آپ سے بار بار یہ سوال پوچھئے کہ میں کیسا ہوں اور میرے نبی کیسے تھے، اور مجھے کیسے بننا چاہیے، اور مجھے کنہیں کاپی کرنا ہے۔ جنہیں کاپی کرنے اللہ نے کہا، جن کی پیروی کرنے، جن کو امیٹیٹ کرنے، جن کے پیچھے چلنے اللہ نے کہا۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ جتنا سنتے ہیں نا اتنی محبت پیدا ہوگی، اور جتنی محبت پیدا ہوگی اتنا ان کی اتباع کا جذبہ بڑھے گا، اتنا دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ بڑھے گا، اتنا ایک انسان دین کے قریب آئے گا۔ تیسرا مقصد یہ ہے، جس زمانے اور دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بہت سارے ایسے اٹیکس ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
ملائن کرنا، ان پر الزام لگانا، ان پر بہتان لگانا، ان کے بارے میں غلط باتیں کہنا۔ اب جب یہ مقصد ہوتا ہے تو میں آپ سب کے سامنے ایک اسٹریٹجی رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اور ایک چھوٹی سی سا مجمع ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک بہت بڑی دنیا باہر ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحیح تعارف لوگوں کے سامنے کرائیں۔ ہوتا کیا ہے، جب لوگ کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو اس بات کے کہنے والے کے کردار پر اٹیک کرنے لگتے ہیں۔ مطلب اسلام سچا دین ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ ہی انسانوں کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ کوئی بھی دیکھنے والے کے لیے کافی ہے، جو آنکھیں کھول کر دیکھ لیں اور پہچان لے گا کہ یہی سچائی ہے۔ لیکن اس سچائی سے کئی لوگ ہیں جو روکنا چاہتے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، جب بات کا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو کہنے والے کے کیریکٹر کو ملائن کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت پہلے بھی ہو چکا ہے، سارے نبیوں کے ساتھ ہوا کہ نبیوں کی باتوں کا جب لوگ جواب نہیں دے پاتے تو ان کو کہتے ہیں یہ ایسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ان کو کہا گیا یہ ساحر ہے، یہ میجیشین ہے، یہ مجنون ہے، پاگل ہیں، یہ ان کی بات مت سنو، ایسے الزامات لگائے گئے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ان کے کردار سے بدزن ہو جائیں۔ اب اس میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے، جب ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، مسلمز ہیں، تو ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کریں۔ اور میں آپ سب کے سامنے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک گول ہے ہم سارے مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن اتنا دنیا میں عام کر دینا چاہیے کہ کوئی آ کر غلط بات بولے تو غلط بولنے والا ڈائریکٹلی جھوٹا دکھائی دے۔ صحیح چیز کو اتنا عام کر دینا چاہیے کہ غلط بولنے والا ڈائریکٹلی جھوٹا دکھے۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، مان لیجئے کوئی اگر آپ سے کہے کہ جو پارسی لوگ ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے پارسی سب سے زیادہ بھکاری ہوتے ہیں نا، تو پارسیوں میں ہوتے ہیں۔ کوئی اگر آپ سے کہے تو کیا ری ایکشن ہوگا؟ جو لوگ جانتے ہیں پارسیوں کو تو وہ لوگ رسپانس دے سکتے ہیں، کیا بولیں گے آپ؟ کیوں؟ سب کو معلوم ہے ان میں ایک دھن کے بھی بھکاری نہیں ملتا ہے۔ ہاں، تو سب سے زیادہ بھکاری پارسیوں میں ہوتے، کوئی آ کر بولے تو ڈائریکٹلی معلوم پڑتا ہے جھوٹ ہے۔ میرے بھائیوں، گول ہمارا یہ ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچی بات اتنی عام کر دو کہ پھر کوئی آ کے غلط بات بولے نا تو وہ ڈائریکٹلی جھوٹا بولے، اس کو بولنا بھی نہیں پڑے جھوٹ بول رہا ہے، سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے ہاں یہ جھوٹی بول رہا ہے۔ پھر جھوٹے ڈائریکٹلی دکھنے چاہیے جھوٹے ہیں، لیکن صحیح چیز عام کریں گے تب یہ ہوگا۔ تو آئیے ہم آج کم سے کم خود کے لیے کریں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ ہمیں بتاتے ہیں، جو ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ انہیں ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ کیسے تھے۔ تو میں ایک بات شروع کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اپنے مزاج میں، بات کرنے میں۔ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان طویل الصمت وقلیل الضحک، بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے، بہت کم ہنستے تھے، سنجیدہ مزاج تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ایک دنیا میں جو سدھار لانا، دنیا کے احساس ایک دل میں رکھنا، جو چیز جو برائی دنیا میں ہو رہی تھی وہ لانے والا کوئی کھیل تماشے والا انسان تو نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ مزاج تھے، اور کیا کہہ رہے ہیں، طویل الصمت، بہت زیادہ خاموش رہتے تھے۔ سکھایا بھی یہی تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیسکت، اچھی باتیں کرے نہیں تو خاموش رہے۔ سکھایا بھی یہی تھا، کرتے بھی یہی تھے، طویل الصمت، کیونکہ آدمی جب زیادہ باتیں کرتا ہے نا تو زیادہ غلط بات کرنے کا بھی چانس ہوتا ہے۔ زیادہ باتوں میں ابھی کچھ ہے، بات کرنا ہے، ٹاپک نہیں مل رہا ہے تو غیبت کرو، غلط چیز کرو، تو طویل الصمت۔ اور قلیل الضحک، بہت کم ہنستے تھے۔ حدیث بھی یہی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا تکثر الضحک، بہت زیادہ مت ہنسو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، بہت زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ حدیث صحیح سند سے ہے، مطلب دل کے اندر جو احساس ہوتا ہے نا وہ احساس ختم ہونے لگتا ہے، دل تمیت القلب، دل مر جاتا ہے بہت زیادہ ہنسنے سے۔ جو لوگ بہت بات میں ہنس رہے ہیں تو ان کے اندر وہ احساس کی فیلنگ کم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ تمیت القلب، دل مر جاتا ہے۔ سوئے ہوئے کو اٹھا سکتے ہیں، کوئی مر گیا تو اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، دل سو جاتا ہے نہیں آتا ہے، دل مر جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ لو ادہ العد لاحصاہ، کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھی اگر کوئی گننا چاہے، لو ادہ العد، چاہے کہ میں گنوں کتنی باتیں کہے، لاحصاہ، گن لے گا کہ ہاں اتنی باتیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ باتوں میں کم بات کرتے تھے، اور
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ہم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں, قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. قیام اللیل جو کرتے تھے پاؤں سوج جانے تک. قیل لہ, ان سے کہا گیا, غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر, آپ کے اگلے پچھلی سب بھول معاف ہے, آپ کیوں اتنی عبادت کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبادت گزار بندوں میں سے تھے. عبادت میں عبادت گزار اور بہت آگے. میرے بھائیوں, یہ جو بات کا ذکر کر رہے ہیں یہ قرآن کی سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی سب چیز معاف کر دی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں سب معاف ہے, آپ جنت جانے والے ہو, تو کیوں اتنی عبادت کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے, آدمی عبادت کر رہا ہے تو کیوں, ایک ہوتا ہے ڈر کا فیکٹر, ایک ہوتا ہے شکر گزاری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شکر گزاری کا اتنا احساس تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں, قیام اللیل کرنے میں پاؤں سوج جانے تک کرتے تھے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اللہ کی طرف ایک ریس میں لگایا, اللہ کی طرف, اللہ کی عبادت میں. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف آؤ, فرار ہو, اللہ کی طرف آ جاؤ واپس. اس ریس میں لگا دیا, اور اس ریس میں خود سب سے آگے. ایسا نہیں کہ سب کو ریس میں لگا کر خود پیچھے سے غائب کہ ہاں میں تو معاف ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ ان کی ٹچ نہیں کر پاتے تھے. مثال دے رہا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رات میں وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے گھر میں. ان کی بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی ساتھ میں کھڑا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ 100 آیتوں کے بعد رکوع میں چلے آئیں گے. 100 آیتیں ہو گئی, پڑھ رہے ہیں. سوچے 200 آیتیں, شاید 200 آیتوں میں رکوع میں چلے آئیں گے. 200 آیتیں ہو گئی, پڑھ رہے ہیں. پورے سورہ بقرہ آدھے 2.5 پارے کی وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی رکعت. پھر اسی رکعت میں سورہ نساء شروع, سورہ نساء ختم ہوئی, سورہ آل عمران پوری پڑھے. اور وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں. یہ تھے جوان, اور اس وقت پر ایج کا ایسٹیمیشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم بیونڈ 50 تھے, کیونکہ مدینہ کی بات ہے یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اور کیسے تھے؟ جو کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے کر رہا ہوں. ہمارے لیے اسوہ ہے, ایگزامپل ہے. اور ہم کہاں ہیں؟ فرض نمازوں میں, سنتوں میں کیسے ہیں ہم؟ میرے بھائیوں, یہ شکر گزاری, اللہ کے کتنے احسان ہیں ہم پر, کیا ہم شکر گزار نہیں بنیں گے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب آدمی بہت عبادت گزار بن جاتا ہے نا, تو اس کے دل میں ایک احساس آنے لگتا ہے کہ ہاں میں تو بہت نیک ہوں, باقی سب لوگ ایسے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کہا, ماشاء اللہ وما شیت, جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں. مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اجعلتنی واللہ عدلا, کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر بنا دیا؟ بل ماشاء اللہ وحدہ, نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. مطلب ایسا نہیں تھا کہ خوش ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کریکٹ کیا. اس سے بات کیا پتہ چلتی ہے؟ اس میں پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ غلط تعریف سے صحیح آدمی خوش نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے بلکہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں. الفاظ میں ڈانٹ موجود ہے. جو کہہ رہے ہیں نا کہ کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا. آج جو لوگ اس بارے میں کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں, کاش وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوریٹیکل توحید کی دعوت نہیں سکھائی, پریکٹیکلی سکھائی. جیسے ایسے نہیں کہ دوسروں کے اوپر اپلائی کر کے, خود پر اپلائی ہو رہی ہے بات, خود کی بات ہو رہی ہے, جو اللہ چاہتا ہے آپ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے ساتھ مجھے شریک مت کرو. بل ماشاء اللہ وحدہ, نہیں جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. چاہت کس کی چلتی ہے؟ مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی مرضی چلتی ہے. کسی اور کی مرضی چلتی ہے؟ نہیں چلتی ہے. صرف ایک کی مرضی چلتی ہے. وہی تو ٹاپک تھا نا ہمارے نماز سے پہلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اب جیسے کئی بار لوگ کہہ جاتے ہیں, بولتے ہیں دیکھو اتنے لوگوں نے سمجھایا, اس کو نہیں سمجھ میں آیا, میں نے سمجھایا نا, سمجھ میں آ گیا. حالانکہ کیا ہے بھائی, تم آئے سمجھانے سے سمجھایا نہیں. کہنا کیا چاہیے کہ اتنے لوگوں کے سمجھانے سے نہیں سمجھ میں آیا, میرے سمجھانے سے کہاں سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو اللہ نے ہدایت دی تو سمجھ میں آیا. آپ کئی لوگوں کو سنتے بولتے ہیں دیکھو میں کام میں سٹرگل کرتا تھا, آخر میں جا کر حاصل ہو گیا. حاصل ہو گیا کیا؟ حاصل کیا تم نے کیے, اللہ نے دیا تمہیں. جو کچھ حاصل کیے نا, تم سے زیادہ نالج والے لوگ بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے تم سے زیادہ ایفرٹ والے لوگ بیٹھے ہیں.
کرنے والے تم نہیں ہو، جو تمہارے پاس ہے وہ امانت ہے، وہ جو دیا ہوا ہمارے پاس ہے نا، میں نے حاصل کیا، ارے نہیں کیے تم نے حاصل، کوشش تم کیے، حاصل نہیں کیے، دینے والا اللہ ہے۔ یہاں پہ اپنے آپ کو اللہ سے شریک کر رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پڑھے نا ہم نے آج سنے نا پہلے پارٹ میں۔ تو میرے بھائیوں یہ پریکٹیکلی ایک بار ایسا ہوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا جس کا انتقال ہوا بچپن میں ہی، اور تمام بچوں کا بیٹوں کا ہوا تھا، لیکن یہ ابراہیم کی بات ہو رہی ہے، جو آخری بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا بچپن میں ہی انتقال ہوا، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا دن تھا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی صحابہ نے دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بھئی جس پہ بیتی ہے اسے معلوم ہے کیا دل پر بیتتا ہے۔ اس دن ایک بات ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اسی دن لوگ کہنے لگے، اور کیا کہنے لگے، ہوا کیا، سورج گرہن ہو گیا۔ کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہوا جس دن ابراہیم کی موت ہوئی، اسی دن۔ اب سورج گرہن جو سولار ایکلپس ہے وہ ہر سال تو نہیں ہوتا ہے، اس سال ہوا، ہر دن نہیں ہوتا ہے، اسی دن ہوا۔ کوئنسیڈنس؟ لوگ کہنے لگے کسفت الشمس لموت ابراہیم، یہ سورج گرہن جو ہوا ہے نا، یہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا۔ اب یہاں پہ غم کا دن ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت، گرہن کے وقت پر ہی لوگوں کو جمع کیا، کہا ایھا الناس، اے لوگوں، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے، کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ جب گرہن ہوتے دیکھو تو نماز پڑھو، دعا کرو۔ میرے بھائیوں اس میں کتنی پیاری باتیں ہیں۔ پہلی بات، کوئی جھوٹا بابا ہوتا نا جس کو ایسا موقع ملتا کہ سورج گرہن اس کے بیٹے کی موت کے دن ہو گیا، تو ایسے موقع کو جانے دیتا ہو، ہاں دیکھو سورج جو ہے نا اتنا دور ہے، میرے بیٹے کے لیے شوق کر رہا ہے، وہ غم میں ہے۔ لوگ بول رہے تھے، خود بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقیدے کو بگڑتا دیکھا، عقیدہ بگڑ رہا ہے۔ بھئی لوگ بولتے ہیں نا ستارے گردش میں، ستارے تو بہت دور کی بات، یہاں سورج اور چاند سے بھی کچھ اثر نہیں پڑتا، کسی کی جینے سے نہیں اثر پڑتا، نہ مرنے سے اثر پڑتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ توحید کی دعوت۔ اب اسے ایک دوسرے اینگل سے دیکھو، بھئی غم کا دن تھا، یہ بھی بول سکتے تھے کل بتاؤں گا، بعد میں ٹھیک کروں گا، آج میرے میں غم میں ہوں۔ غم کو سائڈ پر، ابھی دعوت کی پکار ہے، ابھی پرسنل پرائرٹی کو سائڈ پر رکھنا پڑے گا۔ اب خود کی مرضی چاہت کو سائڈ پر رکھ کر اب لوگوں کو سمجھانے کی بات ہے، اب بگڑ رہا ہے معاملہ، لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، ایک بات رہنے مت دو۔ اسی وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکٹ کیا، اسی وقت پر خود کے جذبات کو بھئی سوچو نا، جس کے پر بیتی ہے نا، ہاں جس کے بیٹے کی موت کبھی ہوئی ہے نا کسی کے بچے کی، تو اس کو معلوم ہوگا کہ کیا بیتتی ہے، لوگوں کی نمازیں تک چھوٹ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے جذبات کو سائڈ پر رکھ کر اس کو سمجھانے پر آئے، لوگوں کو سمجھایا۔ یہ ایک سچے انسان کی دکھتی ہے، سچائی جو ہوتی ہے نا، ایک سچے انسان کی سچائی اس کی زندگی میں دکھتی ہے، معلوم پڑتا ہے، سچا انسان معلوم پڑتا ہے، جھوٹا بھی معلوم پڑتا ہے، زندگی میں دکھ کے معلوم پڑتا ہے۔ جیسے کسی ایک ہسٹورین نے کہا کہ he was truthful in what he said, in what he did, in what he thought، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو بھی سچائی تھی، جو کرتے تھے سچائی تھی، سوچتے ان کی سوچ بھی سچائی والی دکھتی ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت گزار ہیں، لیکن عبادت گزاری سے، جیسے میں بتایا کچھ لوگ جو عبادت گزار ہوتے ہیں نا، تو جیسے خوش فہمی دل میں آتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے سیریس ہوتے ہیں نا کہ ان سے بات کرو نا تو جیسے ہماری بھی مسکراہٹ چلے آئے۔ لیکن جریر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، جب سے میں نے اسلام قبول کیا، وہ کہتے ہیں اسلام جب سے قبول کیا تب سے میں نے دیکھا، جب سے قبول کیا، ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملا، ہم صحابہ سے سنتے ہیں کیسے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے اسلام قبول کیا تب سے میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے سے کبھی آڑ نہیں کی، مجھ سے ملنے سے، اور ولا رانی الا تبسم فی وجہی، جب بھی مجھے ملتے کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی یہی تھا، کیا سکھایا کہ اچھی طرح سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، ہاں مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تو ان کی چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ جیسے دیکھ کر پوری جو آدمی کی خود کی مسکراہٹ بھی چلے جائے، ایسے نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو سنجیدہ تھے، اپنی سنجیدگی کو لوگوں پر تھوپا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی اصلاح کی، اتنا بڑا سدھار لایا، آج کے کئی ماڈرن لوگوں کے اندر یہ چیز ملتی ہے، لیکن یہ اسلام کی چیز ہے۔
جو کئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا بولتے جو مسکراتے ہیں، یہ مسکرانا یہ ایکچوئل چیز اسلام کی سکھائی ہوئی چیز ہے جو ہم مسلمانوں میں اتباع کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. بھئی اس کے اندر کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے، اچھے سے ملتے ہیں کسی کو تو اچھا لگتا ہے نا. ابھی ہم کسی سے اچھے سے ملتے ہیں تو ہم کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ جو خود کو اچھا لگتا ہے وہ دوسروں کو بھی اچھا لگتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم متعلق دیکھتے ہیں کہ ان کی مالی کنڈیشن کیسی تھی. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں لقد رأیت نبیکم، میں نے تمہارے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اور تمہارے نبی کو کہ ما یجد من الدقل ما یملأ به بطنہ، انہیں کم درجے کے لوور درجے کے کھجور بھی نہیں ملتے تھے جس سے وہ اپنے پیٹ کو بھر سکتے تھے. مطلب پیٹ بھرنے کے لیے جو ایک لو کوالٹی کے کھجور مل جائے نا، چیپ کوالٹی کے، وہ کھجور بھی ان کے پاس ہوتے نہیں تھے کہ پیٹ بھر کے تھوڑا کھا لیں. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کان یبیت اللیالی المتتابعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کنٹینیوس ایسی کئی راتیں گزرتی تھی، کئی کنٹینیوس. وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءَ، جس کے اندر ان کے گھر میں ڈنر نہیں ہوتا تھا، رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا. کئی راتیں ایسی گزرتی تھی اور گھر والوں کے پاس کچھ نہیں، سو گئے ایسے. ایسی کئی بار ہوتا تھا، ایک بار کی بات نہیں ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور وہ اپنے سٹور روم میں آرام کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈیٹیلز ہے اس کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا وہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی پہنے ہوئے نہیں تھے، صرف پجامہ، نیچے جو ازار پہنے ہوئے تھے اور اوپر کچھ نہیں تھا، اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. تو چٹائی سے جب اٹھے تو ان کی باڈی پر وقد اثر الاسیر علی جنبہ، ان کی باڈی پر وہ چٹائی کے نشانات تھے. وہ آج کے زمانے کی اچھی کوالٹی کی چٹائی نہیں تھی، کھجور کی درخت کی ٹہنیوں کی چٹائی تھی، تو چٹائی کے نشانات ان کی باڈی پر تھے. وہ کہتے ہیں میں نے نظر جب گھمایا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا جو ایک طرف پڑا ہے، تھوڑی ایک بیگ کہیں پہ لٹکی ہوئی، تھوڑا سا کچھ اور ہے، کچھ اور نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے دیکھ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابن الخطاب لما تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ رو، وقد را، اور میں جو دیکھ رہا ہوں یہی ہے آپ کے پاس. وقد قیصر والکسرا فی الثمار والانہار، اور یہ قیصر اور کسرا یہ لوگ تو باغات اور نہروں میں، مطلب موج و مستی میں وہ لوگ ہیں. یہ جو قیصر کسرا سیزر اور جو خسرو تھے وہ لوگ عیش و آرام میں، اور آپ وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وسودہ، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہو، وہذا خزانتک، یہ آپ کا اسٹور میں اتنا ہی آپ کے پاس. اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، کوئی آگے بولتا دیکھو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہاں دیکھو نا کیا حال ہے میرا. لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ترضا، اے ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تم خوش نہیں ہو، ان تکون لنا الاخرہ ولہم الدنیا، ہمارے لیے آخرت ہے ان کے لیے دنیا ہے. خوش نہیں ہو تم؟ خوش ہونے کی بات کر رہے ہیں یا رو رہے ہیں؟ تم خوش نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہے ان کے لیے دنیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ان کی تھنکنگ چینج کر دی. خود اثردار نہیں ہوئے، خود ان کی باتوں سے انفلوئنس نہیں ہوئے، بلکہ ان کو انفلوئنس کیا. اور یہی تربیت تھی کہ کل جا کر جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور لوگ جب وہ گئے تھے وہاں اقصی کی چابی لینے کے لیے، تو الگ الگ واقعات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ اونٹ سے اتر کر یہ گھوڑے پہ بیٹھیں گے تھوڑا سا اچھا امپریشن پڑے گا. انہوں نے کہا تم لوگ سمجھتے ہو معاملہ یہاں سے ہے؟ نہیں، معاملہ تو وہاں سے ہے. یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ پریکٹیکل تعلیم تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو لوگ آج جو اورینٹلسٹ ہے، مستشفقین ہیں، جو اسلام کے خلاف دنیا بھر کی بکواس لکھتے ہیں، وہ لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک لکھتے ہیں تو کچھ اینگل یہ لوگ بھی ذکر کرتے ہیں، بولتے ہیں ہاں کچھ پیسوں کا اینگل رہا تھا، کچھ پیسوں پراپرٹی کا معاملہ تھا. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تماچا ہے ان کی باتوں پر. ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا بھائی، انتقال ہو رہا ہے، کیا حال ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انتقال کے پہلے کی بات ہے، اشترى طعاما من یہودین الی اجل ورهنه درع من حدید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا کھانا کریڈٹ پہ خریدا تھا، جو گھر میں تھا انتقال کے ٹائم پر وہ کریڈٹ پہ لیا ہوا تھا. ورهنه، رہن کے طور پر، سیکیورٹی کے طور پر، ان کی جو لوہے کی ڈھال تھی نا وہ سیکیورٹی کے طور پر ایک یہودی دکاندار کے پاس رکھی ہوئی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے یہ جو خریدا تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ امیر نہیں بن سکتے تھے. جو صحابہ جان دینے تیار تھے، کیا مال دینے تیار نہیں ہوتے؟ مال جیسے آپ دیکھیں گے نا، کوئی غریب سے غریب کنٹری کا جو بادشاہ ہوتا ہے نا وہ تو اچھے حال میں ہوتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے مالدار ایزیلی بن سکتے تھے، عیش و آرام کی زندگی آسانی سے گزار سکتے تھے، لیکن ان کی نظر کہیں اور تھی، ان کی پرائرٹی کہیں اور تھی. ان کی زندگی ایک جواب ہے سارے وہ کرٹکس کے لیے کہ وہ دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. اب ہوتا کیا ہے، جب کوئی غریب ہوتا ہے نا تو اس کے اندر کچھ چیزیں آتی ہے. نمبر 1 ایک چیز تو یہ ہوتی ہے، جب پیسے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا وہ زندگی. تو جب ایسا ہوتا ہے تو جب کسی کے پاس کم ہوتا ہے نا، اس کو کچھ ملتا ہے نا تو وہ کسی کو دیتا نہیں ہے، شیئر کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے. لیکن صحابہ بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لا یمنع شیء یسألہ، کوئی چیز ان سے مانگی جاتی منع نہیں کرتے تھے کبھی بھی. کوئی چیز مانگی جاتی نا ان کے پاس ہوتی، کوئی بولے یہ مجھے چاہیے، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے کبھی بھی. اور ایک چیز جو ہوتی ہے، جب کوئی کسی کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے نا تو اس کے اندر تھوڑا ایک ڈرپوک ہونے کا جذبہ آ جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریو تھے، بہادر تھے، سکھایا بھی یہی انہوں نے جو 8 چیزوں سے پناہ مانگی اور ہمیں بھی سکھایا مانگنے، اس میں سے ایک کیا ہے کہ اللہ میں ڈرپوک ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن. ہاں، بخیل ہونے سے، کنجوس ہونے سے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، فکر سے، غم سے، والعجز، عاجزی سے، والکسل، سستی سے، والبخل، بخیل ہونے سے، ہاں کنجوس، والجبن، ڈرپوک ہونے سے پناہ مانگتے تھے. اور اللہ کے رسول تھے بھی بہت بہادر. آپ دیکھیے ایک بار صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رات کا وقت تھا اور بہت زور سے آواز آئی، مدینہ میں ایک بہت زور کی آواز آئی. لوگ تھوڑی دیر بعد باہر نکلے دیکھنے کے لیے کیا آواز ہے، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر تھے، اور گھوڑے کے اوپر جو بیئر بیک رائڈنگ ہوتی ہے نا، سیڈل نہیں ہوتا ہے، سیڈل نہیں تھا، ڈائریکٹ بیٹھے ہوئے تھے، اور تلوار لٹکی ہوئی تھی ان کی گلے میں، اور کہا کہ لن تراؤ، کوئی فکر کی بات نہیں. دیکھ کے واپس آ چکے تھے اور کہا کہ مجھے یہ گھوڑا مجھے دریا کی طرح تیز دکھائی لگا، مطلب کیا تیز گھوڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حنین کی جو جنگ تھی اس کے اندر بھی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ حنین کی جنگ کے اندر پورے فتح مکہ کے بعد میں مسلمان اچھے نمبرز میں، کئی سارے نئے مسلمان جڑے ہوئے، لیکن جب پہنچے دشمن کے پاس تو ہر طرف سے جیسے تیروں کی بوچھار آنے لگی، وہ لوگ پلٹنے لگے، واپس دوڑنے لگے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کے اوپر سے اترے اور آگے بڑھے خود، اور زور سے چلایا، انا رسول اللہ لا کذب، میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، وہ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. مطلب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. صحابہ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ہمت سے آگے بڑھ رہے، خود واپس آ گئے، اور وہ جنگ جیتنے میں سنگل فیکٹر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو تمام لوگ ڈرپوک، کاکروچ آ گیا تو بھاگ جائیں گے، اور چوہا آ گیا تو ایسا لگتا ہے شیر آ گیا ہے. اور جو ہو سکتا ہے کہ کس شخص کو وہ ہیرو سمجھتے اپنا، وہ ہیرو حقیقی زندگی میں کیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریئل لائف ہیرو تھے. ہاں، ہمارے لیے وہ ہیں، ہم ان کو کاپی کرتے ہیں. ہمارے نبی کیسے تھے میرے بھائیوں. آگے دیکھتے ہیں کہ یہ سن کر، جو بہادری کی بات سن کر، بہادر جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ معاف کرنے کا ان کا جذبہ تھوڑا کم ہوتا ہے. کوئی تھوڑا ڈرپوک ہے نا، وہ صبر کرے گا زیادہ. بہادر آدمی صبر کم کرتا ہے. جو میں بہادر ہوں تو صبر کم کرتے ہیں. کوئی تم نے بولے نا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. بہادر لوگ جلدی نہیں چھوڑتے. ڈرپوک لوگ بولے کچھ کر بھی نہیں سکتے تو چھوڑ دوں گا، ہاں تو چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ. لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہادر تھے، یہ تو بات اسٹیبلشڈ ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ينتقم لنفسه، خود کے نفس کے لیے کبھی انہوں نے انتقام نہیں لیا. خود کی جان کے لیے کبھی، خود کی چیز کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. اور ایسا نہیں کچھ ہوا نہیں، ایسا نہیں ہے کچھ نہیں ہوا. بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دے رہے تھے. صدقہ جو دے رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا ان هذه لقسمہ لا تجد، یہ ایسا بانٹے ہیں کہ وجہ اللہ کی رضا نہیں طلب کر رہے ہیں. کیسا بانٹے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے کرٹیسزم کیا، اتنی غلط بات کہی. اور یہ کون تھا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا یہ آگے کے ہونے والے خوارج والے لوگوں میں سے تھا. اب جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ایسا ہی بول رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے اثرات بھی ظاہر ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پر رحم کرے. قد اوذی باکثر من ھذا فصبر،
اس سے زیادہ تکلیفیں ان پہ آئی، انہوں نے صبر کیا. اس سے زیادہ تکلیفیں ان پہ آئی، انہوں نے صبر کیا. جیسے سکھایا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیاوی معاملات میں دیکھنا ہے تو اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے. تو وہ یاد کر رہے ہیں موسیٰ پہ تو اس سے زیادہ تکلیف آئی تھی، اور دعا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مطلب اپنے آپ کو صبر دلا لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود کے نفس کے لیے انتقام نہیں لیا. ایک بار ایسا ہوا، بخاری میں حدیث ہے، شروع کا حصہ، آگے کی حدیث دوسری کتابوں میں اور صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آ رہے تھے ایک جنگ سے واپس، ایک جگہ پر رکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے اوپر اپنی تلوار لٹکا کر اس کے نیچے آرام کرنے لگے. اچانک ان کی آنکھ کھلی اور ایک بدو تھا، اس کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، اور تلوار نکال کر کے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ اب کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ اب سوچو سچویشن، وہ اوپر ہے، یہ نیچے ہیں، خود کا حد کے ہتھیار دشمن کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، 3 بار کہا. یہ بات اس سے ایسی لگی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا، اب اس کے اوپر تلوار رکھے گا، اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو اس نے کہا آپ بہتر غلبہ پانے والے بنے. عربوں میں یہ رواج تھا کہ کسی کے ساتھ لڑتے لڑتے اگر آخری اینڈ پہ پہنچ گئے اور جا کر کے اس کے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے اور تب جا کے بولے نا جا چھوڑ دیا، تو یہ بہت بڑی ذلت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ ایسا کر کے اس نے مجھے چھوڑ دیا، یہ ذلت کی بات سمجھی جاتی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا کر کے چھوڑ دو، بہتر غلبہ پانے والے آپ بن جاؤ، مجھے ایسا کر کے چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ چھوڑ دو. تو ایسا نہیں کہ بھئی خود کے لیے ابھی آج اگر اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا، یہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، وہ چھوڑ دیے. ایک دو نہیں، آپ کو پتا ہے وہ یہودیہ نے جو زہر دیا تھا، ہاں، اس کو موت کی سزا دی گئی کیا؟ نہیں دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ لیکن اللہ کے حکموں کی جو بات آتی، اللہ کے کمانڈ کی بات آتی، اللہ کے دین کے جو قانون ہے، رولز کی، لاز کی بات آتی، اس میں کمپرومائز نہیں. اب اس کے اندر بولے نہیں اس میں بدلہ نہیں لیں گے، نہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ ایک مخزوم قبیلے کی ایک عورت، جو مخزوم قریش کا بڑا نامدار قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک عورت نے قد سرقت، چوری کیا تھا. اب معاملہ لایا گیا، اور اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا. اس کے اوپر سزا سنائی گئی کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب وہ قبیلے کی ایک عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو وہ قبیلے والوں کو ایسا لگا جیسے کہ ہماری ناک کڑی آئے گی. تو وہ لوگوں نے سوچا، مشورہ کیا، بولے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا؟ انہوں نے کہا ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا سوائے اسامہ بن زید. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما جو تھے نا، وہ بہت پیارے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کئی وجہیں تھیں. ان کے والد جو زید تھے، زید بن حارث، وہ ایک وقت پر کہا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بیٹے ہیں، اور اسلام نے اڈاپشن منع کیا، نام دینا منع کیا، لیکن خیال رکھنا منع نہیں کیا ہے. لیکن اسی وجہ سے ایک پوتے جیسا تعلق تھا، گرینڈ سن جیسا تعلق تھا. بولے اسامہ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹالیں گے. اسامہ رضی اللہ عنہ آئے، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تشفعوا فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کے قانونوں میں سے اس کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اس کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اب جب پتا چلا خالی اسامہ کی بات نہیں ہے، پیچھے بہت لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، کہا اے لوگوں، تم سے پہلے والے اس وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان میں کوئی شریف عزت دار خاندان کا جب چوری کرتا اس پہ سزا نہیں نافذ کی جاتی تھی، اور کوئی غریب چوری کرتا اس پہ برابر نافذ کی جاتی تھی. اور پھر کہا وَإِمَّ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لو کان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ جو میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ اگر چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے وہ جو مخزوم قبیلے کی عورت تھی نا، اس کا نام فاطمہ تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فاطمہ کیا یہ فاطمہ بھی ہوتی نا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. پتا چلا کہ اللہ کے قانونوں میں کوئی نہیں. اب یہی تو بات ہے میرے بھائیوں. آج آپ دیکھیے وہاں پر کئی ساری کنٹریز میں سوئس بینک اکاؤنٹس بھرے ہوتے ہیں، جو پولیٹیشینز بھر کے رکھتے ہیں، پبلک منی چرا کے رکھتے ہیں. کرپشن تو کامن ٹاک آف دا ڈے ہے. غریب آدمی لیکن چوری کرے گا اس کو نہیں چھوڑائے گا.
غریب آدمی چوری کیا کرے گا، اس پہ برابر نافذ کی جائے گی، بڑے بڑے ٹاپ لوگوں کے بعد نہیں ہوتی ہے. یہی تو بات ہے. اب اسلام نے کیا سکھایا کہ نہیں، انصاف کا معاملہ ہے. اب اگر یہ سن کر آپ کے دل میں ایسا پکچر آیا ہوگا کہ جیسے کہ بہت اسٹرکٹ، تو ایسا نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، گھر میں آتے تو پورا سناٹا چھا جاتا ہے. بچے بالکل جلدی سے کتاب نکال کر کے ابا آگے گھر پہ پڑھنا شروع کرو. کبھی کبھار کتاب الٹی بھی ہوتی ہے. بلی ہو تو وہ دم دبا کے چلی آئے گی، اور گھر کی عورتیں جلدی کچن میں آتی، بالکل ڈکٹیٹر قسم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی سفر سے واپس آتے تھے تو لقیا بسبیانی اہلی بیتہ، ان کے گھر کے جو بچے ہیں نا وہ ریسیو کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے. واپس آ رہے ہیں نا تو ریسیو کرنے کے لیے کہ بھئی کون ریسیو کرنا ہے، تو سب سے آگے بچے ہوتے تھے. اور آپ کو حدیثیں ملے گی کئی ساری. ایک حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں تھے اور پینے کے لیے دودھ لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیے، اور ان کی عادت تھی پینے کے بعد مجلس میں جو لوگ تھے ان کو بھی دیتے تھے. شیئر کرنے کا جذبہ تھا نا. اب دینا ہے تو کہاں سے دیں گے؟ کہاں سے دینا چاہیے؟ سیدھی سائڈ سے. ہمارے یہاں کیسا چلتا ہے نا، لوگ امپورٹنٹ آدمی دیکھ کے دیتے ہیں. یہ امپورٹنٹ دکھ رہا ہے، اس کو پہلے دو، پھر وہ امپورٹنٹ دکھ رہے ہیں ان کو دو. اور اگر ایسا کیا جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سیدھی سائڈ سے شروع کرو، ان کا حق ہے. تو یہاں سیدھی سائڈ پہ دیکھے تو ایک بچہ تھا. سیدھی سائڈ پہ بچہ تھا، وقد اشیاخ علی یسارہ، اور لیفٹ سائڈ پہ بڑے بڑے صحابہ تھے. تو انہوں نے کہا یا غلام، اے بیٹے، اتاذننی، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو ان اتی الاشیاخ، میں بڑے بڑے صحابہ ان کو پہلے دے دوں؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ کی طرف سے جو مل رہا ہے میں نہیں چھوڑنا چاہتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی پہلے دیا. اور ہمارے زمانے میں ایسا ہو جائے تو کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں، جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ آیا ہے نا، جو ہماری اگلی پیڑھیاں ہاتھ سے گئی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے. بچوں کو ہم لوگ رکھتے نہیں ہیں. ارے یہاں تو پھر بھی اچھا ہے، ہماری کنٹریز میں تو ایسا دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ ابھی جیسے بہت ڈیئرنگ کر کے پہلی صف میں آگے جگہ پکڑے گا نا تو اس کو کوئی نہ کوئی پکڑ کر کے جا کے لاسٹ صف میں چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ہوا ہے جب بچے تھے تو؟ کتنے سارے لوگ نوٹ کر رہے ہیں، میرے ساتھ بھی ہوا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، پورا کانفیڈنس اگلی بار کے لیے توڑ جاتا ہے. ارے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر ہے، پیچھے بچہ بیٹھا ہے، اس کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کو سکھاتے تھے. اور یہی وجہ تھی یہ بچے کل جا کے کل کے لیڈرز بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو امپورٹنس دی نا، ان کو تعلیم دی. تو میرے بھائیوں، یہ ہماری گیدرنگز میں ہمیں بچوں کو امپورٹنس دینا چاہیے، ان کو ساتھ میں رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب سیزن کے پہلے پھل اتر کے آتے تھے، باقورۃ الثمرہ، سیزن کے پہلے پھل لائے جاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود بچوں کو دے دیتے تھے. بچوں کو کھانے پینے کے آئٹم میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ان کو ان کے ٹیسٹ کی جو کچھ مل جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو میرے بھائیوں، بچوں کے ساتھ کیسے؟ انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، پکچر جیسے آنکھوں کے سامنے آتا ہے. بازار سڑک سے گزر رہے انس رضی اللہ عنہ، یسلم الصبیان، بچوں کو سلام کیا. ہاں، انس رضی اللہ عنہ نے. اور پھر کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. بچوں کو سلام کر رہے ہیں، کون؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں کیا ہوتا ہے، آدمی گھر پہ آئے گا، بچوں کی طرف دیکھے گا، کہا ادھر آؤ، دیکھے نہیں مجھے، میں آیا. سلام نہیں کرنا چاہیے. سلام کسے کرنا چاہیے؟ بچے کو کہ بڑے کو؟ بڑے کو کہ بچے کو؟ سلام کسے کرنا چاہیے؟ آنے والے کو کرنا چاہیے. بچے وہاں موجود ہے نا، آنے والے کو سلام کرنا چاہیے. تو یہ آنے والا ہے، آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں نا، بچے وہاں ہیں موجود، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. ہاں، اور انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا، تو بعد میں انس رضی اللہ عنہ وہی چیز پہ عمل کر رہے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. اور آتا ہے حدیث میں کہ یزور الانصار، انصار کی زیارت کرتے تھے. وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ، ان کے بچوں کو سلام بھی کرتے تھے. وَيَمْسَحُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، ان کے سروں پہ ہاتھ پھراتے تھے. بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ سر پہ ہاتھ پھراتا ہے نا، ان کو بہت اچھا لگتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی فیلنگز کا خیال رکھتے تھے، ان کو انکریج کرتے تھے. کیسے تھے وہ اپنے گھر میں؟ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے؟
صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الحیض میں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کانا یتقیو فی حجری وانا حائضہ ویقرأ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے لیٹا کرتے تھے اور قرآن پڑھا کرتے تھے اور میں حیض کے حالت میں ہوتی تھی. مطلب وہ بتا رہی ہیں منظر، ایسے تو دوسرے حالات میں بھی کرتے ہوں گے لیکن حیض کی حالت میں بھی جب وہ ہوتی تھی تبھی بھی کرتے تھے. یہ اس زمانے میں وہ ٹائم پہ یہودیوں کا مسکنسپشن تھا. یہودی عورتوں کو جیسے اچھوت بنا دیتے تھے حیض کے دوران. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھو اللہ سے بھی تعلق جڑا ہوا ہے اور بیوی کے ساتھ بھی وقت گزر رہا ہے، دونوں چیزیں ساتھ میں ہو رہی ہیں. ہمیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ جیسے ایسا بھی وقت گزرے جہاں بیوی کے ساتھ میں بھی ہے اللہ کے ساتھ میں بھی جڑے ہوئے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ میرے ایک بچے کو ایک پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے تھے قرآن، تو انہوں نے کہا کہ تم نے کرتا نہیں پہنے ہو، آج جا کے کرتا پہن کے آؤ، ایسا نہیں چلے گا، ٹوپی پہنو کرتا پہنو پھر بیٹھو پھر ہی قرآن پڑھو. میں نے کہا، ان سے پوچھا میں نے کہا کہ میں نے ایک کسی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ لیٹ کے قرآن پڑھ رہے تھے، بہت غلط کی ہے. ہاں میں کہا دوسری بات یہ معلوم پڑی کہ بیوی کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے تھے، یہ تو بہت ہی غلط ہو گیا. تو کہا کہ ابھی اور ایک بات پتہ چلی کہ بیوی حیض میں تھی، تب یہ اور بھی غلط ہو گیا. تب میں نے حدیث بتائی کہ دیکھیے یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو لوگوں کے مائنڈ میں کیسا ہے نا، اتنا مشکل بنا کے رکھتے ہیں نا کہ لوگ پھر قرآن پڑھنے سے دور ہوتے ہیں. بس 10 چیزیں چیک کرو پھر پڑھنے میں ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. ہاں رمضان کھلتا ہے پھر قرآن. چلیے تو بچوں کے ساتھ کیسے تھے، بیوی کے ساتھ کیسے تھے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب العیدین میں کہ عید کا دن تھا اور حبشی غلام نیزوں کا کھیل کھیل رہے تھے مسجد نبوی میں، نیزوں کا کھیل کھیل رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھر بازو میں تھا نا، گھر میں سے مسجد دکھ رہی، خود کھڑے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیچھے کھڑا کیا، کہا پیچھے کھڑے رہو، اور کہا دیکھو مطلب حلال انٹرٹینمنٹ جائز لمٹ میں. عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پرکھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر رکے، پھر رک کر کے کہا کافی ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں اور دیکھنا ہے، اور کھڑے رہے. پھر کافی دیر بعد پوچھے اب کافی ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں اور دیکھنا ہے. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پہ اپنا وزن شفٹ کر رہے تھے. یعنی آدمی بہت دیر کھڑا ہوتا ہے نا، اور وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کتنی دیر تک مجھے برداشت کرتے ہیں. پھر آخر میں پھر سے پوچھا اب ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں اب ہو گیا. اتنی محبت. مطلب ایک جو لوگ بات کرتے ہیں نا، دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، لوگ جب یہ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں نا تو حقیقت تو یہ ہے نا کہ جائز دائرے میں اسلام نے اپنی بیوی سے محبت کرنے کی اجازت دی ہے بھائی. ہاں لیکن آفٹر میرج نو LBW لو بفور ویڈنگ نہیں ہے، آفٹر میرج. تو جیسے لوگ کیا ہے نا محبت کی بات کریں گے نا تو بولتے ہیں محبت کرنے میں تو فلاں فلم سٹار مثال بناتے، لیکن اس میں بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھتے ہیں. اس میں بھی ہر چیز میں بھائی کہیں پہ فلم سٹار کی طرف نہیں جانا پڑے گا. لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ان صفیہ واشار بیدیہا کانہا طانی قصیرہ. کہا صفیہ ہے نا چھوٹے قد کی ہیں، ہاتھ سے ایسے بتایا، کہا بھی نہیں ہاتھ سے بتایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد مزجتی بکلمۃ لو مزجتی بها مال بحر لمزجت. عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے اگر یہ بات سمندر میں ملا دی جائے پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا. ہاں اب یہاں ایسا نہیں کہ ہاں محبت میں پاگل ہے میاں، ہاں جیسے ہوتے ہیں نا لوگ کہ بیوی نے کہا کہ FM لگا دو، بیوی نے کہا ٹی وی چاہیے مجھے، یہ پکچر پہ جانا ہے، مووی کے لیے جانا ہے. بیوی کی محبت میں جان فدا بولتے ہیں نا لوگ. بھئی اسلام نے سکھایا محبت کرنی ہے تو جان ہے نا، جان اللہ کے لیے. آیت سنے تھے نا اپنے نماز سے پہلے کیا؟ ان صلاتی و نسکی، ہاں میری نماز میری قربانی، وہ محیای و مماتی، میری زندگی میری موت کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، سب اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو بیوی کے لیے نہیں ہے. تو جو لوگ بولتے ہیں نا محبت میں جان دینے تیار ہوں، ہاں یہ گلو ہے، غلط ہے. یہ بھئی جان جینا مرنا اللہ کے لیے ہے بس.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے غلطی ہو رہی تو کریکٹ کیا، امیڈیٹلی سدھارا. اب یہ نہیں کہ محبت کی وجہ سے کچھ نہیں کہنا ہے، نہیں، بلکہ سدھارا. یہ سیکھنا ہے نا ہم کو، بھائی سیکھ رہے ہیں نا. میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا، ہر ایک مثال کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں گے میں کیسا ہوں. ہاں، میں کیسا ہوں؟ آپ اپنی بیوی سے محبت کرنے میں کیسے ہیں؟ اللہ کے لیے محبت. ہاں، اور محبت کی لمٹ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اب ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تھے، نوکر کے ساتھ کیسے تھے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 9 یا 10 سالوں تک. 9 یا 10 سالوں تک میں نے خدمت کی. ایک بار ایسا نہیں ہوا، ایک بار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں کیے. یہ ایک بار نہیں ہوا. اور ایک بار ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کیوں نہیں کیے، ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے. ایک بار نہیں ہوا. مطلب مارنا دور کی بات، دھتکارنا دور کی بات، گالی دینا دور کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیے. جیسے آدمی ڈانٹنے کے لیے، پکڑ کرنے کے لیے بولتا ہے ایسا کیوں نہیں کیے، ایسا بھی نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیے، ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے. یہ بھی نہیں بولے، اتنی گرفت بھی نہیں کی. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بار انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا تھا آج جو بھی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بولیں گے نا میں نہیں کروں گا. وہ بتا رہے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کام کر کے آؤ. انہوں نے کہا ہاں. باہر نکلے اور دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، وہیں جا کے کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو پیچھے سے گردن پہ ہاتھ محسوس ہوا. وہ کہتے ہیں میں پلٹ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. کہا میرے کام کا کیا ہوا؟ تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں جاتا ہوں. تو ایسا نہیں کہ کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے بھائیوں کیا بتاؤں. ایک حدیث بتاتا ہوں بخاری کی. عبداللہ ابن عباس ایک بار بتاتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ جانے کے لیے، بیت الخلاء جانے کے لیے جا رہے تھے. تو جا کر آئے واپس، تو ان کی عادت تھی کہ آنے کے بعد وضو کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس نے وضو کا پانی ریڈی رکھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پانی ریڈی، کہا اس نے یہ کتنے ریڈی رکھا؟ کہا عبداللہ ابن عباس نے رکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کے لیے دعا کی، اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دے، اللہ اسے قرآن سکھا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کچھ کرتا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کے دعا دے دیتے تھے. کنجوسی نہیں جیسے آج کئی لوگ، بھئی کوئی کوٹا ہے دل کھول کے دعا دینا. اور عبداللہ ابن عباس بعد کے زمانے کے بڑے اسکالر بن گئے. اور کہاں سے شروعات ہوئی؟ کتنی چھوٹی سی چیز، شکر گزاری اسلام نے سکھایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہی ایسی تھی ان کی. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے تھے وہ غیر مسلمانوں کے ساتھ. غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسے تھے؟ طفیل بن عمرو الدوسی رحمہ رضی اللہ عنہ، قدیمہ طفیل بن عمرو الدوسی واصحابہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا ان دوس اسد وابت، یہ جو دوس کا قبیلہ ہے نا نافرمانی کر رہا ہے، انکار کر دیا یہ لوگوں نے. پورا دوس کا قبیلہ ہے نا انکار کر دیے، مان ہی نہیں رہے، نافرمانی کر رہے ہیں وہ لوگ. فضل اللہ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بددعا کر دو، آپ نہیں مان رہے ہیں لوگ. دوس کے قبیلے کے تھے، خود تھے طفیل بن عمرو الدوسی. اسلام قبول کیا نا تو ان کے اندر دعوت کا اتنا جذبہ تھا کہ وہ پورے جذبے سے جا کے اپنی قوم کو دعوت دینے لگے. دعوت دیے جتنے لوگوں نے ایمان لایا اتنے لوگوں کو لے کر آئے. کہا کہ یہ لوگ باقی لوگ مان ہی نہیں رہے، ان کے لیے آپ بددعا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے. یہ دلیل ہے قبلہ رخ ہونا مستحب ہے. ہاتھ اٹھائے، یہ دلیل ہے ہاتھ اٹھانا بھی مستحب ہے دعا میں. اور لوگ کہے ہلاکت دوس کا قبیلہ اب ہلاک ہو گیا، اب یہ گئے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ مہدی دوسن واتی بہم، اللہ مہدی دوسن واتی بہم، اے اللہ دوس کے قبیلے کو ہدایت دے دے، اللہ انہوں لے آ تو، اے اللہ ہدایت دے دے. 2 بار کہا. ریپیٹ کرنے کی دلیل ہے کہ مستحب ہے دعا میں. میرے بھائیوں بعد میں ایسا ہوا کہ وہ دوس کا قبیلہ پورا قبیلہ اسلام قبول کیا. اور پتہ ہے آپ کو کون سے صحابی تھے اس قبیلے کے جن کی بہت بڑی خدمات ہے دین میں، اسلام میں؟ کون سے صحابی تھے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، طفیل بن عمرو الدوسی پہلے سے ایمان لا چکے تھے. کون تھے وہ؟ بعد میں ایمان لائے. اس قبیلے کے، دوس کے قبیلے کے. ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ.
اگر دوس کا قبیلہ ختم ہو جاتا نا تو ہمیں اتنی ساری جو حدیثیں آ رہی ہے، وہ ابو ہریرہ جو اسلام قبول کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپک گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنا پیٹ جو تھا جو ملتا اس سے بھر کے چلا لیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتا تھا اور سیکھا اور پھر سکھایا ہمیں اتنی حدیثیں ملی۔ اگر وہ قبیلہ ختم ہو گیا ہوتا تو ابو ہریرہ بھی نہیں ملتے نا، اتنی حدیثیں بھی نہیں ملتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے مشرکوں کے ساتھ؟ اسماء رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ ان کے پاس آئی، کس کے پاس؟ اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس، اور آ کر انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ ان کی والدہ مشرکہ تھی، اسلام نہیں قبول کیا تھا اس نے۔ کہا کہ اصلی امی، میں اپنی والدہ سے تعلق رکھوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام سلی امہ کی، ہاں رکھو، تعلق رکھو۔ بدر کی جنگ کا واقعہ ہے، بدر کی جنگ کا واقعہ ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بدر کی جنگ کے لیے جب جا رہے تھے، طفیل بن عمرو الدوسی نہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ابو حسیل جب جا رہے تھے وہ دونوں رضی اللہ عنہما، تو مکہ کے مشرکوں نے ان کو پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ لوگوں نے کہا ہم لوگ مدینہ جا رہے ہیں۔ کہا وعدہ کرو، عہد کرو، ہاں وعدہ کرو، اللہ کی قسم کھا کے بولو کہ تم لوگ مدینہ جاؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں جاؤ گے۔ دونوں نے وعدہ کیا اور وعدہ کر کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بدر کی جنگ میں کتنے صحابہ تھے؟ 313، اور سامنے کتنے مشرک تھے؟ 1000۔ یہ دو بھی پہنچے تھے۔ 313 کی جگہ ہم لوگ ہسٹری میں پڑھتے 315 کا فگر، یہ دو پہنچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا، ہم لوگوں نے وعدہ تو کر کے آئے لیکن یہاں پہ آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم دونوں مدینہ، نفی لہم بعہدہم، ہم تمہارا کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے، ونستعین اللہ علیہم، ہم اللہ کی مدد ان کے خلاف مانگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ اب یہ وعدہ عہد کر کے آئے ہیں، جا کے دیکھیں گے کہ یہ لوگ آ گئے تو ایک مسلم کا کیا پکچر جائے گا؟ ایک مسلم کا یہ لوگوں کے سامنے دعوت بھی تو جا رہی ہے نا ہماری، جیسے لوگ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، ویسا نہیں کہ بس ابھی وار ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا، کم تھے لیکن اصول پر تھے، اللہ کی مدد آئی، اللہ نے غلبہ دیا۔ کیسے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ؟ آپ کو پتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک بار ایک صحابی نے دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر دیکھا کہ وہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا ان کا غلام بھی سیم کپڑے پہنا ہوا ہے، تو پوچھے سیم کیوں، تھوڑا اچھے کپڑے خود رکھو، اس کو تھوڑا کم درجے کا دے دو، غلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ میں نے ایک اپنے غلام کو کچھ بولا تھا اس کی والدہ کے بارے میں کہ تم کالی عورت کے بیٹے ہو، ایسا کہا تھا اتنا، تو وہ غلام جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر کو بلایا، ابو ذر انت رجلا فیک جاہلیہ، ابو ذر تم ایسا آدمی تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت موجود ہے، سدھارا ان کو، کریکٹ کیا، اسٹرکٹ۔ کہا اخوانکم، یہ بھائی ہے تمہارے، خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو اب تمہارے انڈر میں رکھا ہے، تو جو شخص کے انڈر میں اس کا بھائی ہو تو جو خود کھاتے ہو نا وہ کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ، اور طاقت سے زیادہ کام مت کرنے کہو، اور اگر کہو تو تم بھی اس کی مدد کرو، تم بھی مدد کرو۔ یعنی کیا؟ اب مالک اور غلام دونوں کام کر رہے ہیں ساتھ میں، کیونکہ کام زیادہ بولو گے کام تو خود بھی ساتھ میں کرنا پڑے گا۔ ایک بار عبداللہ ابن عمر وہ بتاتے ہیں کہ ایک غلام کو انہوں نے آزاد کیا، لوگوں نے آ کے جب ان سے پوچھا، کہا کہ یہ جو لکڑی ہے نا، لکڑی پڑی تھی، اتنا بھی اجر اس میں نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کرنا پڑے گا۔ غلام یعنی کیا کہ لاکھوں کی چیز تھی وہ، لیکن غلام کو آزاد کرنے کی اتنی ساری روٹ تھی کہ غلامی آفٹر آل یہ ختم ہو کر صرف پرزنرز آف وار تک رہ گئی بات۔ اور پرزنرز آف وار کے بارے میں کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بدر کی جنگ کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں آتا ہے، دو باتیں بتاتا ہوں کہ کھانے کی بات جب آئی تو قرآن کی سورہ انسان کی آیت ہے نا، یطعمون الطعام علی حبہ، کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں نیک لوگ، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ ہاں قیدی کون؟ یہ قیدی، پرزنر آف وار، قیدی کو کھلاتے ہیں۔ تو بدر کی جنگ کے قیدیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے اوپر کھانے میں ان کو ترجیح دی، کھانے کا ٹائم اپنے سے زیادہ پریفرنس ان کو دے رہے ہیں۔ کوئی ایسا کرتا ہے، یہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کیا سکھایا؟ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو بدر کی جنگ کے جو قیدی ہے ان کو آزاد کرنے کی کئی روٹس دی۔
एक रूट ये सिखाई उनको बताया, ऑप्शन दिया कि तुम हमारे बच्चा अंसार के बच्चे को अय्युअल्लिमु औलाद अल अंसार अल किताबता, हमारे अंसार के इतने बच्चों को तुम लिखना पढ़ना सिखाओ, आजाद हो जाओगे। तो वो कैदी जो है ना, अब पढ़ गए लिखना पढ़ना सिखा, भाई लिखो, ऐसा हम लोग होते तो बोलते ए लिखो बी। अब वो कैदी कौन? जंग लड़ने आए थे, बद्र में जंग लड़ने आए थे, अभी सिखाने पे आ गए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को टीचर बना दिया, उसकी नॉलेज से भी फायदा हासिल कर रहे हैं। अब मेरे भाइयों यहां क्या हो गया है कि वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन ये तो कुछ कुछ झलकियां हैं बस, हमारे नबी कैसे थे। ये टॉपिक तो इतना लंबा है कि हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बस कुछ मिसालें। एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान नंबर 1, मेरे भाइयों ये जो बातें सुनते हैं ना तो दिल में मोहब्बत आती है, और वो मोहब्बत ईमान का जुज ही नहीं लाजमी हिस्सा है, ईमान का शर्त है ईमान की, कि ईमान के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना लाजिम है। तो मैं आप सबको दावत देता हूं कि इस सिलसिले को आप अपनी पर्सनल स्टडी में कंटिन्यू करें, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी, सीरत की कोई अच्छी किताब लो, अलग अलग साइज में अवेलेबल है, छोटी सी भी स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ी मीडियम साइज में रहीक अल मखतूम है, उससे बड़ी में अली अस्सलाबी की 3 वॉल्यूम्स में, इंग्लिश में, उर्दू में, और भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई स्टडी करिए। जब जिंदगी में हमारे साथ कुछ होना तो हमें सोचना चाहिए अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिचुएशन में होते वो क्या करते हैं। हमारे लिए रोल मॉडल हम उनको बना रहे हैं, हमारे लिए उसवा है, नमूना है, कामयाबी की एक रास्ता है कि हम उनकी इत्तिबा करेंगे तो पास हो जाएंगे। बाकी लोग हो सकता है एक आध अच्छी चीज होगी, गलत चीज भी होगी, ये एक ऐसे इंसान है जिनको अल्लाह ताला ने अप्रूव करके दिया, इनकी पैरवी करो। वो है अल्लाह ताला के चुने हुए रसूल, आखिरी पैगंबर, जिन पर हमने ईमान लाया है। तो मैं आप सबको एक होमवर्क देना चाहता हूं। होमवर्क ये है कि एक सीरत की अच्छी किताब अपने आप के साथ ये एहसान करो मेरे भाइयों, अपने ऊपर एक जिंदगी में एक अच्छी चीज ये करो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक सीरत की अच्छी किताब अच्छे से पढ़ो, कम से कम टू स्टार्ट विथ, हाँ जरूर पढ़िए। दूसरी चीज मेरे भाइयों जो मैंने एक्शन प्लान आपको बताया कि हमें ये बातें जो अब बात कर रहे हैं ना यहाँ हम लोग मस्जिद में बैठकर चंद भाई, ये हमें दुनिया के इंसानों तक पहुंचानी है, हमें पहुंचानी है। अब कैसे हम दुनिया के सारे इंसान, जो दुनिया के इतने सारे इंसान हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए भेजे गए, काफ़तल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए, हम उनका एक इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। हाँ भाई, एक आदमी को पूछो बोले तुम्हें किसकी स्टोरी मालूम है, शिवाजी की पूरी स्टोरी बता देगा एक महाराष्ट्र में रहने वाला, या कोई इब्राहिम लिंकन की पूरी कहानी बता देगा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी ना पता होती ना बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, हम लोग खुद पहले स्टडी करेंगे तो ही हम बता सकेंगे, तो खुद भी स्टडी करना है और बताना भी है। ये टॉपिक पे हमें लिटरेचर इंट्रोडक्शन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम करना है अलग अलग तरीकों से, ताकि दुनिया के सब इंसानों में ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर आ जाए ना कि उसके बाद गलत बोलने वाले फिर आके बोलेंगे ना तो वही पकड़े जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं। आखिर में मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान की एक आयत बता करके मैं खत्म करूंगा, और एक ऐलान है। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद गवाही दी। सूरह कलम की आयत है कि वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक के आला तरीन टॉप मोस्ट पैमाने पर हो, लेवल पर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक टॉप मोस्ट लेवल का अखलाक, और जिनकी इज्जत अल्लाह ताला ने खुद की कुरान में, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि मकाम महमूद जो जन्नत में एक जगह है, जो एक जगह है टॉप मोस्ट जगह, जिसका नाम सही मुस्लिम की हदीस में आता है अल वसीला, वो जगह भी अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी। तो वो इंसान जिनके बारे में हमें सारे इंसानों को इंट्रोड्यूस करना है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को, आपके मैसेज को, आपके मेंशन को ऊंचा किया है। मेरे भाइयों ये जिम्मेदारी अब हम पर है कि हम अपने ईमान का अमली प्रूफ दें और इस जरूरत को पूरी करने की कोशिश करें ग्लोबल लेवल पर। ये हम सब ईमान वाले करेंगे भाई। नॉन मुस्लिम्स भी ऐसे आ जाते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छे वर्ड्स लिखते हैं, लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी तो हमारी ही है, हमें इस जिम्मेदारी को अदा करना है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे तौर पर मोहब्बत करने की तौफीक दे, उनकी इत्तिबा करने की तौफीक दे, उनके सच्चाई के पैगाम को दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक ऐलान है, रुकिए जरा, राइटिंग समझ में आ रही है किसी को? फजल मदीन सबका दरस है। कहाँ पे? फजल हया
السلام علیکم. کل شیخ فضل اللہ مدنی صاحب کا درس ہے. السلام علیکم. اور میرے پاس کچھ نوٹس ہیں, اگر جس چاہیے آپ لے سکتے ہیں, یا پھر انگلش کے نوٹوں میں